بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو عام آدمی تک پہنچایا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھا کر مستحق لوگوں کی شمولیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ اجلاس میں نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 1100 ارب مختص کیے جانے کا امکان۔ صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1559 ارب روپے رکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا آج قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ کہا وفاقی حکومت نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ فنڈز محدود ہونے کے باعث اراکین سینیٹ اور قومی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز نہیں دے سکتے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کا حجم 13,800 ارب روپے متوقع۔ ذرائع کے مطابق محصولات کا ہدف 9,850 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے 7,650 ارب روپے کا تخمینہ۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 ارب روپے متوقع۔ افراط زر، تجارتی خسارے اور بے روزگاری سے لوگ پریشان ہیں۔ بجٹ خسارے کا دباؤ تجارتی خسارے پر پڑتا ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ تجارتی خسارہ نہ ہو۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی آج نیوز کے بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا آئی ایم ایف کا معاملہ پریشان کن ہے، لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف معاملے کو طول دے رہا ہے۔ آئندہ الیکشن اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے۔ پی ٹی آئی 2 یا 3 حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ جہانگیر ترین کے معاملے پر نون لیگ کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مشورہ۔ کہا شاہ محمود بھی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے احتجاج نہیں بلکہ ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا، جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا، وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ جہاں سے آئی وہیں واپس چلی گئی۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کا پلان بنانے والے کی سیاست ختم ہو گئی۔ پاکستان کے 75 سال میں سے نواز شریف کے 9 سال نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیگی رہنما مریم نواز کی باغ آزاد کشمیر کے جلسے میں گھن گرج بولی۔ جو کہتا تھا نواز شریف کو رلاؤں گا، آج وہ خود صبح شام رو رہا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ سودا کی یادگار کو نقصان پہنچانے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلے کورٹ نے کرنے ہیں، اور اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خاص کم جہاں پاک، انہوں نے تو ریاستی اداروں پہ حملہ کیا۔ اب ہے یہ کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ عدالت پابندی کا فیصلہ کرتی ہے تو خاص کم جہاں پاک۔ مولانا فضل الرحمان کے پی ٹی آئی پر وار۔ کہا انتخابات کا فیصلہ تمام اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی۔ تحریک انصاف سے مذاکرات نہ پہلے کر رہے تھے نہ اب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور بجٹ پر گفتگو۔ ملٹری کورٹس فوجی اہلکاروں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں سویلین کے کیسز سننے کی گنجائش تو ہے، لیکن 9 مئی کے کیسز کے لیے کرمنل لاز موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 9 مئی کے معاملے کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام کی مہربانی ہے کہ 50% مہنگائی پر بھی سڑکوں پر نہیں آئے۔ پاکستان کو خوشحال و مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوشحال و مستحکم پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ وداد پٹیل کی بریفنگ۔ کہا اہم امور پر پاکستانی حکام سے رابطے میں رہتے ہیں۔ عافیہ صدیقی سے متعلق سوال پر پٹیل کا جواب دینے سے گریز۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے شعبہ خواتین کا اجلاس طلب۔ آصف زرداری نے ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس بلا لیا۔ لاہور جلسے کی تیاریوں اور آئندہ کے لائے عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ جلسے کے لیے لبرٹی چوک یا موچی گیٹ سمیت دیگر مقامات زیر غور۔ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب کو امیدوار نامزد کر دیا۔ کاشف شورو حیدرآباد میں میئر کے امیدوار ہوں گے۔
بلاول بھٹو کی دونوں کو مبارکباد، کہا مرتضی وہاب کاشف شورو پر مکمل اعتماد ہے، سکھر میں ارسلان شیخ اور لاڑکانہ میں انور لوہر میئر کے امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کا میئر قبول کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کے اعداد و شمار زیادہ ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ، کہا نون لیگ کے ساتھ ملنے کے بعد بھی پی پی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، نون لیگ کراچی کی بہتری چاہتی ہے تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ تمام پولیٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہوئے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو فی الحال میں سیاست سے بریک لے رہی ہوں۔ میں ملک دشمن کارروائیوں کی وجہ سے اپنی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں۔ تحریک انصاف سے سیاسی پنچھیوں کی اڑان جاری، کراچی سے پی ٹی آئی رہنما ملک شہزاد کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان، 9 مئی کے واقعات کی مذمت، ٹکٹ ہولڈر شازیہ عباس اور سابق ایم این اے اور ٹکٹ ہولڈر رانا نذیر نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی، سابق رکن صوبائی اسمبلی سبین گل اور سابق وفاقی وزیر چوہدری نوریز نے بھی سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ بلوچستان کے سینئر سیاستدان اور تحریک انصاف چھوڑنے والے رکن صوبائی اسمبلی سردار یار محمد رند کی 9 مئی واقعات کی مذمت، کہا یہ واقعہ ایک سازش کے تحت ہوا، وہ عمران خان کو پہلے ہی خیر بات کہہ چکا ہے۔ علی رضا ہے اور میں اوکاڑا کا رہائشی ہوں۔ 9 مئی کو جب پہلے سے ہی طے شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں طے کیا گیا تھا، جن میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، جن میں احسان نیازی، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری وغیرہ شامل تھے، یہ سب عمران خان کی ان تقاریر کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کے اگینسٹ کی ہوئی تھی۔ چنہ ہاؤس لاہور حملے میں شرپسندوں کا ایک اور سرغنہ بے نقاب و شبہ انکشافات، پارٹی قیادت کی تقاریر فوج دشمنی کا سبب بنی، 9 مئی پلان میں حسان نیازی، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری شامل تھے، شرپسند علی رضا کا دعویٰ۔ 9 مئی جیسے واقعات پر قابو پانے کے لیے آئی جی سندھ کا اہم اقدام، صوبے میں نئی فورس بنانے کا فیصلہ، سندھ ریزرو فورس کی جگہ 3000 اہلکاروں پر مشتمل کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ بنایا جائے گا۔ یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت، انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے 9 جون کو طلب کر لیا، لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ اعلیٰ عدلیہ 9 مئی کے ملزمان کے کیسز مینج کر رہی ہے، سیشن کورٹس بغیر ثبوت دیکھے عجلت میں فیصلے دے رہی ہے، پیشی پر ضمانت نہیں ملتی اور یہاں بری کر دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا الزام، پرویز الہی کا منی لانڈرنگ کا اربوں کا کیس پہلی پیشی پر کس طرح اڑایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، معاشی معاملات میں مہارت حاصل نہیں، کہ الیکٹرک نجکاری کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا کہ الیکٹرک کی نجکاری کو 18 سال ہو چکے ہیں، آپ ہدایات لے لیں، سماعت آج بھی ہوگی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کا تبادلہ، لانس نائک دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کراچی پورٹ قاسم پیٹرول پمپ کے قریب گٹر کی صفائی کرتے ہوئے 2 خاکروب جان سے گئے، لاشیں جناح اسپتال منتقل، ذرائع کے مطابق دونوں حفاظتی اقدامات کے بغیر گٹر میں اترے تھے، عدالت نے کہا تھا کہ اب کوئی خاکروب ہلاک ہوا تو قتل کا مقدمہ درج ہوگا۔ میں جو ہے نا لوگوں کو دکھانا کہ یہ جو ہے جو لوگوں نے سنا ہے یہ سچ نہیں ہے، لوگ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے اور بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور خوبصورت جگہ لوگوں کو دکھاؤں پاکستان کی۔ پاکستانی نژاد نارویجن شہری موٹر سائیکل پر ناروے سے پاک افغان بارڈر تورخم پہنچ گیا، ضیاء الدین براستہ ایران پاکستان داخل ہوا، چترال آزاد کشمیر اور پنجاب کے لیے روانہ ہوں گے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگے گا، نہ امتحانات ہوں گے، سی ای او ایجوکیشن لاہور نے شہر کے تمام نجی اسکولز کو ہدایات جاری کر دی، خلاف ورزی کرنے والے اسکول کو سیل کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانہ آج سے دوبارہ کام شروع کرے گا، تیاریاں مکمل، افتتاح مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہوگا۔
तेल की कीमतों में इजाफे के लिए सऊदी अरब का पैदावार में कमी का ऐलान। बयान में ओपेक इजलास के बाद सऊदी वज़ीर तवानाई ने कहा कटौती 2024 के आखिर तक जारी रहेगी। शाही सवारी तांगा माजी का हिस्सा बन गया। लाहौर में बहुत कम तांगे रह गए। सवारी भी अब सिर्फ त्योहारों पर मिलती है। कोचवान कस्ब पुरसी का शिकार। कहते हैं रिक्शों और वैन्स की वजह से अब कोई तांगों को पूछता ही नहीं। गलात में चेरी की बहार। हजारों एकड़ अराजी पर फैले बागात की चेरी अपनी मखसूस आबो हवा, खूबसूरती और मिठास के बायस अपना सानी नहीं रखती। शदीद गर्म मौसम में पीजीए सिंध का मशहूर मशरूम थादल। 5 मगज, बादाम, सौंफ और दीगर अशिया से तैयार करदा थादल बदतरीन गर्मी में जिस्मो जान में राहत का एहसास पैदा कर देता है। बहर अरब में कराची से 1550 किलोमीटर दूर हवा का कम दबाव मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस सिस्टम का इब्तदाई तौर पर शुमाल मगरबी समत में बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान का कोई भी साहिली इलाका किसी खतरे की जद में नहीं।